تو میں سب سے پہلے افتتاحی خطاب کے لیے آج کے ہمارے اس اجلاس اصلاح معاشرہ کے اس اجلاس کے مہمان خصوصی ضلع یارگیر کے شہر رقم پیٹ کی مشہور معروف علمی سماجی ملی شخصیت ہے، جن سے میری مراد رہبر ملت حضرت مولانا مفتی محمد اقبال صاحب قاسمی وٹی دامت برکاتہم، بانی و ناظم مدرسہ مدینۃ العلوم و مدرسہ جامعہ طیبہ للبنات رنگم پیٹ۔ میں حضرت والا سے نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ درخواست کرتا ہوں کہ ہم حاضرین کو اپنی کلمات عالیہ اور قیمتی نصیحتوں سے مستفید فرمائیں۔ ایک شعر کے ذریعے سے میں حضرت والا کا استقبال کرتا ہوں۔ یہ الگ بات ہے کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں۔ حضرت والا اپنے قیمتی نصیحتوں سے آج کے اس اجلاس کو مستفید فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ونشهد ان سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، من رأى منکرا فلیغیره بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان، أو كما قال على نبينا عليه الصلاة والسلام۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے سزاوار ہیں، جو خالق کائنات اور مالک شاشہات ہے۔ اللہ رب العالمین کی تعریف کے بعد نبی رحمت، شفیع معظم، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے دلارے، دانہ غیوب، مالک رقاب امم، فخر عجم و عرم، سرور لالا رخا نیر تابع امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں نذران عقیدت درود پاک کا پیش کرے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے۔ نصیب کیسا بھی ہو واسطہ محمد کا دے کر، نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دے کر، خدا سے جو بھی مانگے وہ ضرور ملتا ہے۔ صدر جلسہ میرے محترم قابل قدر معزز علماء کرام، ائمہ کرام، حفاظ عظام، سامعین کرام، نوجوانوں، بزرگوں، آج کا یہ جلسہ اصلاح معاشرے کے عنوان پر ہو رہا ہے۔ ریچور میں
بڑا حساس موضوع ہے یہ. اس موضوع پر آدمی اگر دھیان دے، ہر آدمی کی اپنی اصلاح کی ضرورت ہے. بڑا اچھا موضوع ہے یہ. اللہ کرے جو باتیں یہاں سے کہی جائیں، اللہ ہم کو بھی، آپ سامعین کرام کو بھی عمل کے موت تک توفیق عطا فرمائیں. ہمارے اس اصلاح معاشرے ریچور سے دور دراز بیٹھنے والے اور اس ڈیجیٹل دور کے دور میں ہمارے اس پروگرام کا لنک دیکھ کر بیٹھنے سننے والوں کو ان سے بھی گزارش ہے، جو باتیں یہاں سے کہی جا رہی ہیں، اللہ کرے وہ باتیں ہمارے دل میں اتر جائے باتیں. میرے بزرگوں، نوجوانوں، قابل قدر صد احترام علماء کرام، دو باتیں طے ہیں، سب کو معلوم بھی ہے، اس میں دو رائے نہیں ہیں. ایک تو دنیا میں ہم اپنے مرضی سے نہیں آئے. کون بھی آج تک یہ نہیں بولتا میں آٹومیٹک ایسا پیدا ہوا، جہاں چاہا میں پیدا ہوا. کون بھی نہیں بول سکتا. یہ بولا تو اس کو ایڈمٹ کرنا پڑتا، لے جاؤ، نہیں بول سکتا کون بھی. دوسری بات یہ، ہمارے چاہنے سے ہم نہیں مریں گے. اللہ جب چاہیں گا جب ہم اٹھائیں گا. نہ آنا ہمارے چاہت سے ہے، نہ جانا ہمارے چاہت سے ہے. یہ دو باتیں ہمارے ذہن میں ہو، جلسہ ختم ہونے تک نہیں، بلکہ موت تک رہے یہ دو باتیں. نہ ہم اپنے ارادے سے آئیں دنیا میں، نہ ہم اپنے ارادے سے جائیں گے. یہ دو باتیں اگر ہمارے کو سمجھ میں آ جائیں، آج ائمہ کرام کے ذریعے سے، ائمہ فاؤنڈیشن ریچور کی طرف سے یہ جلسہ اصلاح معاشرہ کا انعقاد ہوا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ کامیاب ہو جائے گا انشاءاللہ. اللہ ان کو جزائے خیر دے. بڑا اچھا موضوع انہوں نے انتخاب کیا. تو دو باتیں ہمارے ذہن میں ہو، خود سے نہیں آئے، نہ خود سے جانا ہے. پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ بھی زندگی آدمی کیوں گزار رہا بھٹک کر؟ کچھ تو رہنمائی ہو اس کی، کس کی تو سنے، یہ کس کی سے نقد قدم پر چلے، کس کے باتوں پر تو چلے. یہ کچھ ہو زندگی. انسان جانور تو نہیں ہے، چلو کیسے ہی زندگی گزار لے رہا، کیسے ہی کھا پی لے رہا، کیسے ہی شادی بیاہ ہو جا رہی. اس کی نہیں، ہم انسان ہیں. ہمارا مرتبہ ہے مخلوق میں سب سے زیادہ اشرف کہلاتے ہیں. مقام ہے ہمارا، بڑا درجہ ہے ہمارا. اشرف المخلوقات، مخلوق میں سب سے امتیازی درجہ ہمارا ہے. پھر ہمارے لیے کچھ تو کچھ قانون ہونا ہی چاہیے. اس قانون کے فالوور ہونا چاہیے ہمارے کو. ہم آزاد نہیں ہیں، نہ آنے میں آزاد تھے، نہ جانے میں آزاد ہے. پھر سوال یہ ہوتا ہے میرا، زندگی گزارنے میں آزاد کیوں ہو گئے ہم؟ بے دینی کی زندگی کیوں ہم گزار رہے؟ آزادی، یہ ذہن کیوں آ گیا آزاد؟ یہ لاؤبالی، لاپرواہی، بے دینی، مفاد پرستی، دنیا پرستی، آخرت سے بیزاری، دین سے بیداری، یہ کیوں آ گئی یہ چیز ہمارے اندر؟ اس کے بارے میں تھوڑا سوچنا ہے، فکر کرنا ہے. یہ آدمی کے لیے سب سے بڑی قیامت ہے. دین کی بیزاری، اسلام سے بیزاری، نیکیوں سے بیزاری، آخرت سے بیزاری، دین سے دوری آدمی کے لیے قیامت ہے. قیامت آدمی کے لیے قیامت تو آدمی نہیں دیکھا، لیکن دین سے بیزاری ہو کر آدمی اگر زندگی گزار رہا، اس کی زندگی ہی قیامت ہے. زندگی بہت بڑی زندگی، اس کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے. اس کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ ہمارے سامنے موجود ہے. غار حرا سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے. آپ نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے
کیا باتیں پیش کی. دیکھو میرے بزرگوں، نوجوانوں، دو باتیں ہمارے اور ذہن میں ہو. ایک تو حقوق اللہ ہے، ایک دوسرا حقوق العباد ہے. اللہ کا حق اور بندوں کا حق. 25% اللہ کا حق ہے، 75% بندوں کے حقوق ہیں. پورے دین کا اگر مطالعہ ہم کریں، دیکھیں، تو اس میں یہ معلوم ہو جاتا اللہ کے حقوق 25% ہیں اور 75% حقوق العباد بندوں کے حقوق ہیں. یہ بات ہمارے ذہن میں ہو. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یہ بات آپ کے ذہن میں ہو. سرکار جب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، آپ نے فرمایا زملونی زملونی. وہی جب اتری اقرأ بسم ربک الذی خلق، آپ تھوڑے سے سہم گئے. آپ نے فرمایا خدیجہ مجھ کو ایسے ایسے حالات پیش آ گئے. وہ جملے، تاریخی جملے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کے. آپ نے اپنی عبادت کا تذکرہ نہیں کیا، ذکر اذکار کا تذکرہ نہیں کیا، کہ دوسری عبادت کا تذکرہ نہیں کیا. برجفتہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کے زبان سے وہ جملے، تاریخی جملے ادا ہو گئے. انک لتصل الرحمہ. کیا وہ جملے تھے؟ عبادت کا تذکرہ نہیں ہوا، معاملات کا تذکرہ وہاں پر ہوا. حقوق العباد کا تذکرہ آپ نے کیا. وَتَحْمِلُ الْكَلَّ آپ نے کیا. وَتُقْرِئُ الضَّيْفَ آپ نے کہا. وَتُقْسِبُ الْمَعْدُومَ آپ نے کہا. وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ آپ نے کہا. 5 اخلاقیات کا تذکرہ آپ نے فرمایا. ان 5 چیزوں میں کوئی عبادت کا ذکر کا تذکرہ نہیں کر گیا. یا رسول اللہ، سرکار آپ رحم کرتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کیے گئے. کلا لا یخزیک ابدا. ہرگز اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ کو اللہ ضائع نہیں کرے گا. آپ لوگوں کی مدد کرنے والے ہیں، مصیبت کے رہنے والوں کے سہارا دینے والے ہیں، مہمان کا اکرام کرنے والے ہیں، مجبور لوگوں کا ساتھ دینے والے ہیں، حق پر رہنے والوں کی آپ مدد کرنے والے ہیں. اس میں بتائیے آپ کو کہیں ذکر کا تذکرہ ہے، آپ کا کہیں عبادت کا تذکرہ ہے؟ نہیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے عبادت کا تذکرہ نہیں کیا، ذکر کا تذکرہ نہیں کیا. اگر آپ نے کوئی تذکرہ کیا ہے تو معاملات کا تذکرہ کیا. معاملات میں آپ 100% ہیں، اتم درجے کے ہیں. اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. جو بندہ قیامت تک آنے والے نبی کا غلام معاملات میں 100% صحیح رہے گا، معاملات میں صحیح رہے گا. حضرت خدیجہ الکبریٰ کے جملے ہمارے ذہن میں رہیں، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ نے کہا تھا آپ بے سہاروں کی مدد کرنے والے ہیں، اللہ ضائع نہیں کرے گا آپ کو. آپ مصیبت زدہ مدد کرنے والے ہیں، اللہ ضائع نہیں کرے گا. آپ حق پہ رہنے والوں کی مدد کرنے والے ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. آپ پریشان لوگوں کا ساتھ دینے والے ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. مہمان کا اکرام کرنے والے ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. یہ تاریخی جملے ہیں. یہ تاریخی جملے عبادت سے نہیں، حقوق اللہ سے نہیں، حقوق العبادت سے، بندوں کے حقوق سے تعلق رہتے ہیں جملے. ہمیں تھوڑی دیر بیٹھ کر سوچیں، میں پہلی صف میں نماز پڑھ رہا ہوں، بھائی کے اوپر ٹوپی پہنا کے آگے پڑھ رہا ہوں، پہلی صف میں ٹنٹا مار کے آگے پڑھ رہا ہوں، تسبیح میرے ہاتھ میں ہے، زمین غضب کر لیا، 4 آدمی کے نام پہ پلاٹ بیچ کے آیا ہوں میں، بہن کا حق ادا نہیں کیا، صحیح بچوں کا حق ادا نہیں کر رہا، بیوی کا حق صحیح میں ادا نہیں کر رہا، کیسے میری عبادت قبول ہوگی؟ مجھے بتائیے، ایک شریعت کا حکم میں چھوڑ کر دوسری شریعت کا حکم پر میں عمل کر رہا ہوں، کیسے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائیں گے؟ آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ابھی بقرعید کا موسم گزر گیا. بقرعید میں امام صاحب کیا خطبہ پڑھتے ہیں؟ کیا من وجد ساعتا لأن یضحی، کہ جسی نے اگر 1 ساعت میں موقع ملا اس کو استطاعت ہو ذبح کرنے کی، وہ ذبح نہیں کیا، قربانی نہیں دیا، فلا يحضرن مصلانا، وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب نہ آئیں. سرکار نے فرمایا ایک حکم کو چھوڑ کر دوسرے حکم کو ادا کرنے پر آقا نے فرما دیا جس پر قربانی واجب ہے وہ قربانی نہ دیتے ہوئے عید کی نماز کے لیے عیدگاہ کو وہ نہ آئے.
دیکھیے جملے سرکار کے، آپ نے کیا جملے کہا، کیا ارشاد آپ نے، کیسا فرمان آپ نے بتایا کہ حکم آدمی اپنے معاملات کو صحیح رکھے، اپنے معاملات کو، کہ ایک حکم کو چھوڑ کر، معاملات کا حکم چھوڑ کر، معاشرات کا حکم چھوڑ کر آدمی عبادت کرنے کے لیے آدمی بیٹھا ہوا ہے۔ آدمی سوچے کیا میری عبادت قبول ہوگی؟ اے اللہ میرے پر رحم فرما، تو دوسروں کو ڈبا کے آ کو بول رہا کیسے رحم ہوگا؟ تو پہلا ڈبانے کا چھوڑ، تو ٹوپے ڈالنے کا چھوڑ، یہاں آ کر رو رہا یہاں اللہ ہے، اور ڈباتے ہو اللہ نہیں دیکھا اسے؟ یہ سمجھ میں نہیں آ رہی بات مجھے۔ دعا رو رو کو کر رہا، ٹوپے ڈال رہا، وہاں ڈر نہیں، وہاں اللہ نہیں آتا؟ دعا کے ٹائم میں اللہ آ جاتا کیا؟ بھئی اللہ ہر جگہ ہے بھئی، جھوٹ بولتے وقت بھی اللہ ہے، دھوکہ دیتے وقت بھی اللہ ہے۔ آج سماجی زندگی کیا ہوگی اسلام مسلمانوں کی؟ ایک مسلمان امانتدار سچا، اس کے نقش قدم پر دنیا چلنا، اس سے لوگ کترا رہے۔ اس سے بعض جگہ پہ آپ کا میرا بھی تجربہ ہے، کرایہ کو گھر نہیں مل رہا اور ایک کوڑ بیٹھ رہے اور نالگی ಪಾಡಿಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು, ರೊಕ್ಕ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ, ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ, ಕೊಡಬೇಡ ನಾಲ್ಗೆ ಪಾಡಿಲ್ಲ, ಇದು ಬೋಲ್ जुबान बर्बाद नहीं बनती, किराए नहीं मिल रहा घर हमारे को। क्या होगा? माशरे की इस्लाह कैसी हो? माशरे की, माशरा हमसे है, मैं माशरे का एक फर्द हूँ, मेरे अखलाक सही होना चाहिए, मैं कलमे पढ़ने वाला हूँ, मैं नबी पर ईमान लाने वाला हूँ, मैं नबी को मानने वाला हूँ, मैं एक अल्लाह को मानने वाला हूँ, मेरे अखलाक कैसे होना चाहिए? क्या हो गए मेरे अखलाक? समाजी जिंदगी में कौन सा तबका मुझको चाह रहा है? सोचे आदमी, सोचे आदमी, सुबह शाम दुनिया 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 दुनिया, सुबह शाम दुनिया दुनिया। कितनी आदमी दुनिया कमाएगा? कितना कमाएगा दुनिया आदमी? क्या लेको जाएगा आदमी? क्या लेको जाएगा आदमी? कितनी मेहनत कर रहा है, इबादतें ख़त्म, मामलात ख़त्म, माशरात ख़त्म, कोई दुनिया की पड़ी नहीं, कुछ भी हो जाए पैसा जम जाए, पैसा जमा हो जाए, पैसा जमा हो जाए, कैसा भी हो जाए, मेरी बिल्डिंग हो जाए, मेरे कारोबार बढ़ जाए, सही झूठ सब। तो मुआशरे में क्या इसी का नाम जीना है? मेरे बुजुर्गों नौजवानों सोचे, हम जिस समाज में जिंदगी गुजारते हैं, क्या समाज इसकी दावत देता है कि मैं ऐसे हरकतें करें? क्या हमारा इस्लामी दावत देता है कि ऐसे हरकतें करें? कितना कमाएंगे, क्या लेकर जाएंगे? इतना मजमा बैठा हुआ है, कौन क्या लेके गए? कितने के जनाजे में जा क्या गए? कितने को दफन कर दिए हम, कितने को भी कफन पहना दिए, कितने लोगों को पानी नहला दिए, नहलाते से देखे हमें, कफन नहीं दिए पुराने, कफन देते से भी देखे। क्या लेकर गए आदमी? कुछ भी नहीं लेके गया। फिर लोगों को धोखा देकर समाज में, सोसाइटी में जिंदगी गुजारने का माना ही नहीं रखता जिंदगी गुजारने का। किसी कब्र पर एक जुमला लिखा हुआ था, वो हमारे लिए एक नसीहत की चीज़ है। मंजिल तो तेरी बस यही थी, कब्र पे लिखा हुआ है, मंजिल तो तेरी बस यही थी, जिंदगी गुजर गई आते आते, गुजर गई जिंदगी आते आते, कब्र को आते आते जिंदगी गुजर गई। मंजिल तो तेरी यही थी, बस जिंदगी गुजर गई आते आते। क्या मिला तुझे इस दुनिया से? क्या मिला तुझे इस दुनिया से? अपनों ने ही दफन कर दिया जाते जाते। अपने ही दफन करने वाले हैं, अपने ही जनाजे की नमाज पढ़ने वाले हैं, अपने ही कफन देने वाले हैं, अपने लोग ही कब्र की तैयारी करने वाले हैं, कफन की तैयारी करने वाले हैं। मुल्ला साहब को बुलाने वाले घर वाले, इमाम साहब को बुलाने वाले घर वाले, डोला लाने वाले मस्जिद से घर वाले, सब अपने लोग ही हैं। अपनों ने ही दफन कर दिया जाते जाते। ये समझने के लिए बड़ा जबरदस्त शेर हमारे लिए, बहुत बड़ी नसीहत है हमारे लिए, बहुत बड़ी नसीहत हमारे लिए। हम जिस समाज में जिंदगी गुजारे, मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवानों, हम सोचे इस बात को, हम अपनी इस्लाह कर ले। हम ये दुनिया, मुख्तसर दुनिया की जिंदगी हमारी है, क्या लेकिन समाज में हमारा नाम अच्छा हो,
لوگ وفادار کہیں، سچا مسلمان کہیں، وفادار مسلمان کہیں، نبی کا غلام کہے، یہ نبی کا عاشق کہہ کر ہم کو بلائے، وفاداری ہماری ثبوت ہو، ہماری مثال دے کے سمجھائیں، ویسے ہم زندگی گزارنے والے بنے۔ کیا لے کو جانا دنیا میں؟ ہے سو سب کھول لیتے، جتنا جسم پر ہے آدمی پہ تو کم ہوتا، بیکاں کے اوپر بہت ہوتا، وہاں سراغ ڈال لے، یہاں سراغ ڈال لے، وہاں اٹکا لیے، یہاں اٹکا لیے، سب میت کے ٹائم میں کھولتے سب۔ ایک جنازے میں جانے ہوا، بلائے ہمارے کو، آؤ بھی نماز پڑھو مفتی صاحب بول کو، نٹری ناؤن برتی ہوئی بول کو، ہمیں بھی گئے ساتھ میں۔ وہ بیکاں چھوکرا بمبڑا مار لے روچ رو رہے ہو، جنازے باہر دیرے سے نہلانے کا سے، ہمیں چپ مولصابہ بیٹھے، اب دیتے جب دیتے، کیا بھائی ٹائم ہو گیا بھائی، نماز کا بھی ٹائم ہو رہا ظہر کا، ارے نہیں جی جھگڑے کر رہے اندر، وہاں کئی جھگڑے کر، نہیں وہ اماں کا سونا بیٹا بانٹ لینے کے واسطے جھگڑا کر رہے، کوئی کان میں کا سونا، کوئی ناک میں کا، کوئی گلے میں کا، کوئی ہاتھ میں کا، پاؤں میں کے کڑے چائنا کے، 3 بیٹیاں بانٹ لینے کے واسطے کڑداڑ کتر اور موور ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾರಿಗೆ ಏನು ಕೊಡಬೇಕು ತಿಳವಲ್ಲ। ಹಮ್ ಬೋಲೆ ಭೀ ಕಿಸಿ तो क्या तो दो जल्दी भेजो, नहीं सर समय ಒಂಟಿ सब ನೀವು ಒಳಗೆ ಬರ್ರಿ ಕೈ मुझे, ए मैया बैका है वहाँ, ए ಒಂಟಿ सब ಬರ್ರಿ ಒಳಗೆ। मैं इधर गया घर में, क्या माँ देख छोड़ो अम्मा को जल्दी नला, हमें भी जाने वाले हैं वहाँ यहाँ से। अरे नहीं हमारा फैसला करो। मैंने क्या फैसला? उन्हें बोल रही, वो बेटी बोल रही है अम्मा मुझे ये सुना, मुझे बोली, वो बेटी बोल रही गले में का मुझे, उन्हें बोल रहे पाँव में का मुझे, सब झगड़े कर रहे। मैं बोला कहाँ खोले का? बोले हाँ खोले, पूरा खोल को पोटली थैली रखे यहाँ। जमात वाले बैठ गए, क्यों तो 3 हिस्से कर दो, 3 पोटलियाँ देख रहे उनको, जिसको कम मिला रोने लगी, जिसको ज़्यादा मिला उन्हें हंसने लगी। रहने भी कम ज़्यादा कैसा भी हो, रहने अब कैसा भी देखो बांट लो उनको, उनको देव समझा कि जाको जनाजा बाहर लेके नहला ले पास से बाहर ले जाते। मैं बोला कहीं तो ले जाते बाहर, घर में न लाओ। बोला मैं क्या हुआ जी मुझ सब घर में कोई तो नला, अम्मा को घर में नला नहीं था, अब तक अम्मा घर में नल नहीं ना, घर में नला क्या उल्टी सब बाहर नला ना, बोले ठीक है बाहर ले जाओ। मैंने लोटा नहीं, जब मस्जिद से ला लो, मस्जिद से नहीं घर में का लोटा लाओ। बोला अरे घर में लोटा क्यों नहीं, नया नया कहीं बोल रहे मस्जिद से मंगाओ, शादी हाल से मंगाओ लोटा। अरे शादी हाल से मंगाते फिर भगोना किस में गर्म करे? नहीं घर का भगोना गर्म नहीं, घर का नहीं, वो मस्जिद से मंगाओ गर्म करो पानी, घर का भगोना नहीं देते हमें। मैं बोला सुन लो रायचूर वालों, सुन लो, कान खोल को सुनो, दिल के कानों से मेरे बात को सुनो। मेरे और आपकी ज़िंदगी जब होंगी, मेरे और आपकी ज़िंदगी मैयत होंगी, आपका मेरा तजुर्बा है, मैं जब मरूंगा मेरे बच्चे घर में नहीं नहलाएंगे मुझे, मेरे घर के सामने के नाली के ऊपर तख्ता डाल के नहलाएंगे। मैं जब मरूंगा आप मरेंगे, मेरा पानी गर्म करेंगे, घर के भगोने से नहीं गर्म करेंगे, मस्जिद से लाएंगे, शादी महल से ला के पानी उसमें गर्म करेंगे। मुझे नहलाने के वास्ते घर में का जग इस्तेमाल नहीं करेंगे, घर में का लोटा इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि मस्जिद से लाकर वो लोटा इस्तेमाल करेंगे। जिस घर को मैं बनाया, जिस घर के सामान मैंने खरीदा, वो घर के सामान भी मेरे मरने पर मुझे इस्तेमाल करने नहीं देंगे। जिस घर को मैं बनाया हूं, उस घर में मुझे भी नहीं नहलाएंगे उस घर में। ये हैसियत मेरी और आपकी हैसियत है। फिर जिंदगी लाओबाली की जिंदगी, समाज में, माशरे में, इस्लाही माशरे के उन्वान पर हमारे ये प्रोग्राम, हमारी इस्लाह कैसे हो जाए? हमारी इस्लाह हम सोचते क्यों नहीं किसी के जनाजे में, कि किसी के जनाजे में कहाँ से लोटा लाया गया, कहाँ से भगोना लाया गया, कहाँ से साबुन लाया गया, कहाँ रख के ना ला रहे जनाजे को? सोचे, थोड़ी देर सोचे। इतना बड़ा मजमा बैठा हुआ है, ध्यान दे के देखें, मुझे और आपको जब आखिर में नहलाएंगे, घर में नहीं नहलाएंगे, बाहर नहलाएंगे। मेरा और आपका पानी घर के भगोने से नहीं, बल्कि मस्जिद के भगोने से नहलाएंगे, गर्म करेंगे। ये मेरी और आपकी हैसियत है। फिर समाज में, माशरे में झूठ, धोखा, फरेब से जिंदगी क्या जरूरत गुजारने की? कितनी हमारी जिंदगी है, क्या लेको जाना है? मोहब्बत बांटना है, मोहब्बत लेके जाना है।
انسانیت کو بانٹنا ہے، انسانیت لے کے جانا ہے، اخلاق کو بانٹنا ہے، پیارے مصطفیٰ کے وہ اخلاق کو لے کے جانا ہے، دین کی تابع ہو کر زندگی گزارنا ہے، دین اپنے کفن میں لے کے جانا ہے۔ میرے بزرگوں، یہ ہماری زندگی ہے۔ کون اس گھر میں اس مجمع میں یہ کہہ سکتا ہے نہیں صاحب میں مروں گا، میں گھر میں نہلائیں گے، مجھے گھر میں کے بھگونے سے پانی گرم کریں گے، گھر میں کے بچے استعمال کرے سے صابن استعمال کریں گے؟ کون کہہ سکتا ہے یہ جملہ؟ یہ جملے کون کہہ سکتا ہے؟ جملے کوئی بھی نہیں کہیں گے جملے۔ جب وہ عورت کو نہلانے کے بعد سے لے کے آئے باہر، وہ عورت کو نہلائے، اس کے بعد کفن دینے کا موقع آیا، کفن بھی دیے۔ وہ ملا صاحب کیا کرے، وہ صابن اس اماں کو نہلائے سو پھینک رہے تھے ایسا۔ میں کیا بولا، اے نکو پھینکو جی، لاؤ یہاں صابن، بولا اب نہلائے تو نمک نہلائے سو سونا نکال لے انہوں پورا صابن میں نیا خرید بلائے سو، گھر میں کا نہیں دیتے صابن، پورا مجمع بیٹھا سو ہے، میت کو نہلانے کا صابن گھر میں کا نہیں دیتے، نیا خریدتے۔ وہ نیا صابن انہوں ملا پھینک رہا تھا، نکو پھینکو جی، لاؤ بولا میں یہ کیا کرتا لا میں بولے صابن لیا، چھوکران بولا بیٹا کو آؤں مت کیوں میں بیٹا بولا یہ کہیں کو سکو یہ صابن اماں نائی صابن بانٹ لو کو بولا یہ صابن اماں نائی سے بانٹ لیا صابن کیا جی مجھ سے اب سونا بانٹ لیا نا، اب وہ لڑکو کیا چاچا لڑکو سونا بانٹ لیا نا، اماں نائی سے صابن لگا بانٹ لو یہ تمہیں کیسے بولتے ہو مفتی صاحب، رن چھوڑ دو روپے کو نالی پہ گئے بولے سونا پہ نالی میں۔ یہ ہے میری حیثیت، میری اور آپ کی حیثیت ایسے ہے، میں اور آپ نہلائے سو صابن نہائے سو صابن، میت کا صابن بھی گھر میں رکھ لینے کو اسے تیار نہیں۔ میرا بزرگ نوجوانوں، کس امید پر ہم زندگی گزارے، لاپرواہی بے دینی کی زندگی گزار رہے، دین سے دور ہو کر زندگی گزار رہے۔ سوچو تو صحیح، آج کا جلسہ اپنے آپ کو بدلنے کا جلسہ ہے، معاشرے کی اصلاح میرے ذریعے سے ہوتی ہے، میں معاشرے کا ایک فرد ہوں، معاشرے کا میں سماج کا ایک فرد ہوں، میری اصلاح ہو جائے، میرے اخلاق صحیح بن جائے، میں لوگوں کو حقوق دینے والا بن جاؤں، لوگوں کو حق دینے والا بن جاؤں، لینے والا نہیں دینے والا بن جاؤں، اللہ کے حقوق کو جس انداز سے میں ادا کرتا ہوں اس سے کہیں زیادہ انداز سے اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کرنے والا بن جاؤں۔ یہ ہماری زندگی میں ہو، یہ ہمارے سماج میں ہو۔ میرے باتیں آپ دھیان سے سنیے، میرے باتیں ہم بدلیں اپنے آپ کو۔ جلسے کے اختتام پر ایک پیغام لے کے جائے یہاں سے کہ بھی کیا بھی زندگی ہماری، کیا کرنا تھا، کیا کر رہے ہیں ہمیں زندگی، کیا لے کے جا رہے ہیں ہمیں زندگی سے، کیا لے کے جانا ہم اپنی زندگی سے، اچھائیاں لے کے جانا ہے، برائیوں کو چھوڑ کو جانا ہے، دین کے تابع ہو کر زندگی گزارنا ہے۔ دین ہمارے تابع نہیں، ہم دین کے تابع ہو کر زندگی گزارنا ہے، یہ ہمارے اندر اخلاق ہونا چاہیے۔ امام صاحب کے پیچھے تابع امام بولے تو نماز ہوتی 4 رکعت، ظہر کی، عصر کی، عشاء کی، مغرب کی 3، فجر کی 2 رکعت۔ تابع امام بولے تو نماز ہوتی پوری۔ تابع امام بول کو ادھر دیکھا ادھر دیکھا، انہوں رکو کرے تو سجدے میں جا رہا، انہوں سجدے میں گئے تو رکو میں جا رہا، نماز ہوتی کیا بھائی؟ سادہ باللہ آگن گلہ تابع امام بولنے کے بعد وہ تابع ہو کر زندگی گزارنا۔ میں اور آپ نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھے ہیں، دین کی تابع ہو کر زندگی گزارنے کا وعدہ کر لیے، اسلام کے تابع ہو کر زندگی گزارنے کا ہم نے وعدہ کر لیا، اللہ کے تابع ہو کر زندگی گزارنے کا وعدہ کر لیا، سماجی زندگی میں حقوق ادا کرنے کا ہم نے وعدہ کر لیا۔ پھر اس وعدہ کرنے کے باوجود ہم بے دینی کی زندگی، دین سے بیزاری کی زندگی، دین سے لاؤبالی کی زندگی، اسلام سے بیزاری کی زندگی، نماز سے بیزاری کی زندگی، کیا فائدہ گزارنے کا؟ کیا گزارنے کا؟ 200 مکان ہیں مسجد کے اطراف، 5 آدمی آتے مسجد، 200 مکان ہیں۔ نکاح کے سلسلے میں 500 کارڈ بانٹے، نکاح میں 50 آدمی، کھانے میں 500، یہ کہاں سے آئی نا 450؟ بندر کیا کرنا تھا جی ہمارے کو؟ نکاح کے ایجاب قبول سننا تھا، نکاح خطبہ سنت ہے، خطبہ سننا تھا ہمیں، کھانے کا سے پوچھ لو وہاں حاضر، یعنی
میں بولا کتنے روپے بانٹے جی؟ 500 بانٹے سر. یہ 85 ہے نا جی؟ نہیں وہاں کھانے کو سے کہ دعوت نکاح کی دیے, کھانے کی دعوت دیے تمہیں. سوچو بھائی, سوچنے کی بات بول رہا ہو, ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ರಿ ನೀವು, ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನ್ ಮಾಡಕತ್ತೀವಿ ನಾವು? क्या करना था, क्या कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं हम? बच्चा वो पढ़ा, बच्चा ये पढ़ा, साहब मेरा बच्चा वैसा पढ़ा, ये तालीम हासिल करा. मतलब बोले तो क्या तो दो बोले सरकार. हमें क्या सब क्या तो मंगे कभी नहीं, दे तो लेते. ये एक नया चला लॉकडाउन के बाद से शुरू हुआ, वो आमन्ना बोलते ना, आमन्ना उठाओ तब खाओ, आमन्ना बोल, आमन्ना है हमें ಒಪ್ಕೊಂಡಿವಿ ನಾವು इशारे पे. 25 साल तक बेटे को पढ़ा रहे, लिखा रहे, खिला रहे, पिला रहे. 25 साल बाद क्या भीख लगी? 50,000 20,000 रुपये कपड़े पैसे मांग ले रहे. एक निकाह में हम गए, दूल्हा ने डाल लिया. मैं बोला बहुत अच्छा बा, सब क्या कि नेक है बोल को. नया तो मैं बोला मौल साहब नई जगह पे क्या मल रेचूर क्या मालूम, हमारे मुफ्ती साहब रफीक साहब बुलाए आ जाओ बोल को. कई जन बहुत जन नहीं पहचानते हमें, आए बिठा दे निकाह में. अरे दूल्हे साहब क्या भी फूला गिला नहीं डाले, क्या शरी है साहब पद्धति. निकाह होने के बाद वो ससुरा अंगूठा लाया, पहन लो बोल नको यहाँ जब मेरे को बोला बिठाओ ने. जब मैं रखोगे तो बोला, मैं उतना होने के बाद बोला ये क्या मांग लिया? नहीं साहब उन्होंने हो को दिए, अंगूठा नहीं डाले ना, जायज़ नहीं. यहाँ जब मेरे को बोला बच्चियां बैठी हुई हैं जी हमारे समाज के, लड़कियां बैठी. कौन रोना लड़कियों के ऊपर? मुर्तदीन का एक सिलसिला जारी है. इस्लाम से बेजारी का एक अजीब तबका शुरू हो गया. इस्लाम से बेजारी का एक नौजवानों का तबका शुरू होगा. व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे पता नहीं दीवाने बच्चे किसी दीवाने हो जा रहे. उन्होंने इस्लाम बेजारी हो जा रही. नमाज के बाद अच्छे नहीं लग रहे, खाली तकरीर अच्छी लग रही, बयान अच्छा लग रहा, खाली व्हाट्सएप पर सेंड कर ले रहे नो. दिल की नमाज क्या मस्जिद में दिल में है क्या? दिल खा कुछ बड़ा हुआ क्या है? क्या दीवाने, क्या नौजवान बच्चा हमारा चले गया. दिल की नमाज सरकार बोले हमारे को दिल की नमाज. लोगों को गुमराह करने का कैसा तरीका ये? मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्ग, अल्लाह के वास्ते सरकार के सुन्नत पर चलेंगे, इज्जत मिलेंगी. सरकार के सुन्नत पर चलेंगे, जन्नत मिलेंगी. सरकार के सुन्नत पर चलेंगे, दोज़ख से हिफाजत का जरिया बनेगा. हमने अपने बच्चों को नसीहत कर, अपने बच्चों को कि बेटे अपनी शादी में कुछ भी नहीं लेना है, जिंदगी भर तुझको पाला हूँ, बड़ा किया हूँ, अब कुछ भी नहीं मांगना है. हम अपने खुशी से बच्चे को देके लेके आएंगे. बच्चे को खर्च का करना दूल्हे की जिम्मेदारी है, दूल्हे की जिम्मेदारी है. कई बच्चियां, आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, बहुत से गरीब बच्चे इस वजह से समाज में बैठे हुए कि देने के वास्ते क्या भी नहीं है साहब, देने के वास्ते क्या भी नहीं. जेस का उतना सामान नहीं दे सकते, एडवांस उतने पैसे नहीं दे सकते, नजराना उतना नहीं दे सकते. मुफ्ती साहब लड़कियों का स्कूल है, लोग आते हमारे पास बोलते मौलाना बयान में बोलो साहब, कुछ तो कुछ इस्लाह हो जाएगी हमारे समाज. नौजवानों में गैरत आ जाएंगी. इस्लाही माशरा कैसा होगा मौलाना? क्या बयान से होगा या अमल से होगा? बोलो उम्मत को, बोलो, झुंझोड़ो उम्मत को, समझाओ उम्मत को. ये नौजवान बच्चा शादी के टाइम में कैसा कमज़ोर हो जाता है, कैसा सहारा बन जाता कि मुझे सहारा दो, मैं मजबूर हूँ. कैसा कमज़ोर हो जाता शादी के सिलसिले में. इस सोचे, हम इस बारे में सोचे. ये माशरे के पहलू हैं. हम ये माशरा कमज़ोर हो रहा, हमारा समाज कमज़ोर हो जा रहा, समाज दीन से दूर हो जा रहा. अच्छे नमाजी, बहुत बच्चा पक्का नमाजी, सब नमाजी. क्या भाई, जेज भी ले रहा, सोना भी ले रहा, चांदी भी ले रहा, अंगूठा भी ले रहा, सब ले रहा, और जो रुक घर का खाना भी खा रहा. कितने आदमी आएंगे भी दूल्हे की तरफ से? 500 आदमी. बेटे तेरे घर में खिला 1000 आदमी को, जो रुक घर के खिला रहा. तेरे घर में बोला खिला ना, वलीमा बड़ा कर, वलीमा गाँव को दावत दे, जिले वाले को दावत दे, ताल्लुक़े वाले को दावत दे. जाहिर से वो छोकरी घर कई बोझ भाई. सोचे आदमी, जिस माशरे में, समाज में मैं और आप जिंदगी गुजारे, वो माशरा हमसे क्या चाह रहा,
آج کے اصلاح معاشرے کے عنوان پر کیا پیغام لے کے جانا میں اور آپ؟ کیا سماج کا پیغام ہے؟ دین کا کیا پیغام لے کے جانا ہے؟ میری اور آپ کی عبادتیں کس حد تک عبادتیں ہیں؟ میرے اور آپ کے اللہ کے حقوق کس حد تک ادا کر رہے ہیں؟ میں اور آپ لوگوں کے حقوق کہاں تک ادا کر رہے ہیں لوگوں کے؟ دیکھیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، میں نے ابتدا میں جو تذکرہ کیا ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا، کیا تذکرہ کیا میں نے؟ ایک بھی آپ کے کوئی عبادت کا تذکرہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے، آپ کے ذکر کا تذکرہ، آپ کے تنہائی کا تذکرہ، آپ کے خوف خدا کا تذکرہ، آپ کا تقوی کا تذکرہ، کسی کا تذکرہ نہیں کیا، معاشرے کا تذکرہ کیا۔ معلوم یہ ہوا اس واقعے سے میرے اور آپ کی زندگی میں عبادت تو ہے ہی اللہ کے حقوق ادا کرنا، اس سے کہیں زیادہ بندوں کے حقوق ادا کرنا۔ یہ بات بھی ہم سب کو معلوم ہے، اللہ چاہے اپنا حق معاف فرمائے گا، کل قیامت میں اللہ چاہے اپنا حق معاف فرمائے گا، لیکن بندوں کا حق اللہ معاف نہیں فرمائیں گے۔ بندوں کو لگائیں گا جا تو اس حق معاف، ایک بالش بھی من اخذ شبرا من الارض، ایک بالش بھی اگر زمین کسی نے لے لیا، ایک بالش بھی زمین لے لیا، کل قیامت دن 7 زمین کا توق گلے میں ڈال دیا جائے گا اس کے۔ کیا ہوگا ہمارے سماج کو؟ پلاٹا کا پلاٹا اندر کر لے رہے، مسلمان ہو کے ایک پلیٹ 5 روپے کو بیچ لے رہے، گھر کے تو 30 بھی 30 ہے، 30 بھی 40 کر لے رہے گھر کو۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سماج میں ہم زندگی گزارے، لوگوں کے لیے نمونہ بننا چاہیے۔ یہاں دنیا کی زمین لے لیا، وہ اللہ کے پاس کیا جواب دیں گے؟ وہاں کیا ہوگا مسئلہ؟ وہ کیسے بچیں گے وہاں پر؟ دوزخ میں جب جائیں گے، دوزخ کے داروغہ بولیں گے الم یاتکم نذیر، کیا بھی ڈرانے والے تمہارے پاس نہیں آئے تھے؟ یہاں کوئی کو آئے تھے؟ دوزخ کے داروغہ بولیں گے آئے تھے بھی ڈرانے والے، ہم نے بھول دیا ان کی باتوں کو، ہم نے نظر انداز کیا ان کی باتوں کو، جاؤ جہنم میں چلے جاؤ۔ تکاد تمیز من الغیظ، کیا سورہ ملک کی آیتیں، کیسے آگ ابلتی بھی ہوں گی، بھڑکتی بھی ہوں گی آگ۔ میرے بزرگوں مجمع میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک 10 سیکنڈ نہیں بولتا میں، 5 سیکنڈ ماچس لگا کے خالی ہتھیلی کے نیچے رکھے، 5 سیکنڈ کے لیے دیکھے کہ ہتھیلی برداشت کرتی ہے آگ کو، برداشت کرتی ہے نہیں کرتی، دیکھ لو وہاں قیامت میں کیسا حال ہوگا جب دوزخ کا فیصلہ ہو جائے، جہنم کا ہمارا فیصلہ ہو جائے۔ ہم نے کسی کی زمین لی، کسی کا حق ڈبایا، کسی کا حق ہم نے مار دیا، سماج میں رہتے ہوئے ہم نے ظلم کیا، دیکھ رہے ہیں۔ ارے بولو بھی، ارے چھوڑو جی کیا بول سکتے، سب ان کو، انہوں بڑے لوگ ہیں، ہمیں نہیں بول سکتے۔ بھائی بولنا ہے۔ اگر برائی دیکھے، میں ابتدا میں آیت اللہ کے نبی کی جو حدیث پڑھا، جب کوئی برائی دیکھے تو روکو اس کو، برائی کو زبان سے روکو، ہاتھ سے روکو، کم سے کم دل میں تو برا سمجھو، اس برائی کو دل میں تو برا سمجھو۔ یہ سماج میں رہ رہے ہم جس سماج میں رہ رہے ہیں وہ سماج کی ذمہ داری ہے، ہماری بڑوں کی ذمہ داری ہے۔ کوئی غلطی کر رہا ہے، ہماری ذمہ داری ہے ہم اس کو روکے، اس کو اگر طاقت ہے ہاتھ سے روکنے کی، ہاتھ سے روکے اس کو، ذمہ داری کہ بھئی یہ کام تیرا اچھا نہیں ہے، یہ کام تیرا اچھا نہیں ہے، تیرا اس کو روکے، زبان سے روکے۔ دیکھو میاں یہ کام کر رہا تو یہ جھوٹ کا کام کر رہا، یہ دھوکے بازی کا کام کر رہا، یہ سنگوں میں بیوی کو بٹھا کے انٹرسٹ کے پیسے لے رہا، یہ غلط ہے، کام مت کر، محنت کر، رات کو کھا، سنگوں میں اپنی بیوی کو نہ بٹھا۔ یہ بولنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہمارا سماج کتنا تباہ ہو گیا، ہمارا سماج، یہ ہم سوچیں، ہم اس بارے میں سوچیں، ہم اس بارے میں سمجھے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کن باتوں کی رہنمائی کی ہے۔ آج کا اصلاحی معاشرے کا عنوان ہمارے لیے ایک اچھا پیغام دیتا ہے، ہمارے لیے ایک اچھا پیغام دے رہا ہے۔ ہمیں یہاں سے اچھا پیغام لے کے جائیں اپنے سماج کے لیے۔ حضرت صالح علیہ السلام کے اونٹنی کے قتل کرنے والے 4 جنے تھے، 4 جنے، لیکن پوری قوم پر عذاب آیا۔ قتل کرنے والے 4 تھے قاتل، لیکن پوری قوم پر عذاب آیا۔ کیوں آیا؟ باقی لوگوں کا جرم کیا تھا؟ خاموش بیٹھ کو دیکھے انہوں نے، اصلاح نہیں کرے۔ آج وقت کی ضرورت ہے میرے بزرگوں، نوجوانوں،
آج ہمیں عزم کر کے جائے اس جلسے سے، ہم کوئی اگر برائی دیکھے اس کو روکنے والے بنے۔ معاشرے کی اصلاح کیسے ہو؟ ہمیں آنکھیں بند نہ کرے، ہمارے بس میں کتنا ہو سکتا۔ علماء اپنی اعتبار سے محنتیں کر رہے ہیں، جلسے کر رہے ہیں، اجتماعات کر رہے ہیں، جوڑے کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں لوگوں کو، محنتیں کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں، حتی الامکان کوشش کر رہے ہیں کہ سماج ایک اچھی اصلاح ہماری ہو جائے، سماج کی معاشرے کی اصلاح ہو جائے۔ ہر فرد کی ذمہ داری ہے۔ ابتدا میں نے قرآن کی سورہ تحریم کی میں نے آیتیں پڑھی، اے ایمان والو تم سب کی ذمہ داری ہے، خود بھی جہنم سے بچو، اپنے گھر والوں کو بچاؤ۔ یہ دو ذمہ داریاں، خود جہنم سے بچنا، اپنے گھر والوں کو بچانا، یہ دو ذمہ داریاں ہر آدمی یہاں سے یہ پیغام لے کے جائے۔ میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں اپنے جس سماج میں میں جی رہا ہوں مجھے بھی اچھا رہنا ہے، میرے بیوی بچوں کو اچھا رکھنا ہے، میں بھی جنت میں جانا، میرے بیوی بچے جنت میں جانا، میں خود جانا، میرے اڑوس پڑوس میں رہنے والے سچائی کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ اللہ کے حقوق پہ ادا کرنے والے بنے، بندوں کے حقوق پہ ادا کرنے والے بنے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آج کے اس جلسے کو، پروگرام کو بے انتہا کامیاب فرمائیں۔ یہاں سے جو بھی باتیں ہمارے سامنے آئیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو موت تک عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔